بہت صدیوں پہلے کی بات ہے جب اس دنیا کے نقشے پر ایک ایسا حسین اور عظیم و شان ملک آباد تھا جس کا ذکر آج بھی پرانی کتابوں میں ایک خواب کی طرح کیا جاتا ہے۔ اس ملک کا نام وادی نیلوفر تھا۔ وادی نیلوفر اپنی خوبصورتی میں کسی جنت سے کم نہیں تھا۔ وہاں کے پہاڑ ہمیشہ سبز رہتے تھے، دریاؤں کا پانی شیشی کی طرح چمکتا تھا اور ہواؤں میں ہمیشہ ایسی مہک ہوتی تھی جو کسی بھی اداس دل کو خوش کر دے۔ اس عظیم ملک پر بادشاہ شاہزمان حکومت کرتا تھا جو اپنی رحم دلی اور انصاف کے لیے پوری دنیا میں مشہور تھا۔ بادشاہ شاہزمان کے پاس دنیا کی ہر دولت موجود تھی، لیکن اس کی زندگی کا سب سے قیمتی خزانہ، اس کی آنکھوں کا نور اور اس کے دل کی دھڑکن، اس کی اکلوتی بیٹی شہزادی زرلش تھی۔ شہزادی زرلش کا حسن ایسا تھا کہ اگر وہ رات کے اندھیرے میں محل کے باغ میں نکل آتی تو چاند بھی اپنی روشنی چھپا لیتا۔ اس کی آنکھیں گہری نیلی جھیل جیسی تھیں جن میں ہمیشہ معصومیت اور رحم چمکتا تھا۔ اس کے لمبے سنہری بال جب ہوا میں لہراتے تو لگتا جیسے آسمان سے سنہری کرنیں زمین پر اتر آئی ہیں۔ لیکن زرلش کی خوبصورتی صرف اس کے چہرے تک محدود نہیں تھی، اس کا دل دنیا کا سب سے نرم اور پاک دل تھا۔ وہ محل کے خادموں سے لے کر جنگل کے چھوٹے جانوروں تک ہر کسی کا خیال رکھتی تھی۔ اگر کسی پرندے کا پر بھی ٹوٹ جاتا تو زرلش کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے تھے۔ پوری رعایا اپنی شہزادی پر جان چھڑکتی تھی اور سب کا ماننا تھا کہ آنے والے وقتوں میں زرلش دنیا کی سب سے عظیم ملکہ بنے گی۔ زندگی اس محل میں ایک حسین گیت کی طرح گزر رہی تھی اور کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس گیت کا انجام کتنا خوفناک اور بھیانک ہونے والا ہے۔ خوشیوں کو ہمیشہ کسی نہ کسی ظالم کی نظر لگ ہی جاتی ہے۔ وادی نیلوفر کی سرحدوں کے اس پار کوہ ظلمات نام کے کالے پہاڑوں میں ایک انتہائی طاقتور اور خوفناک جادوگر رہتا تھا جس کا نام زحاک تھا۔ زحاک صدیوں سے زندہ تھا اور اس نے کالے جادو کی ہر حد کو پار کر لیا تھا۔ اس کا جسم انسانی تھا لیکن اس کی روح دھوئیں اور آگ سے بنی تھی۔ جب وہ چلتا تو زمین کے پھول جل کر راکھ ہو جاتے اور ہوا میں زہر پھیل جاتا۔ زحاک کی نظر ایک دن اپنے جادوئی آئینے میں شہزادی زرلش پر پڑی۔ زرلش کے معصوم چہرے اور اس کے پاک نور کو دیکھتے ہی زحاک کے کالے دل میں ایک عجیب سی ہوس اور جنون پیدا ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس نورانی شہزادی کو اپنے اندھیرے محل کی ملکہ بنائے گا۔ زحاک ایک عظیم کالے بادل کی شکل میں وادی نیلوفر کے محل میں نازل ہوا۔ جب وہ محل کے دربار میں کھڑا ہوا تو اس کی دہشت سے پہرے داروں کی تلواریں ان کے ہاتھوں سے گر گئیں۔ اس نے بادشاہ شاہزمان کے سامنے اپنا خوفناک مطالبہ رکھا، اے بادشاہ، اپنی بیٹی زرلش کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو۔ اگر تم نے میری بات مان لی تو تمہارا ملک ہمیشہ قائم رہے گا، لیکن اگر تم نے انکار کیا تو میں اس پوری وادی کو ایسا عذاب دوں گا جس کے بارے میں آسمان کے فرشتوں نے بھی نہیں سوچا ہوگا۔ بادشاہ شاہزمان ایک بہادر باپ تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کو اس درندے کے حوالے کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ میری بیٹی میری جان ہے اور میں اپنی جان کسی شیطان کے حوالے نہیں کروں گا۔ تم چاہے میری گردن کاٹ دو، زرلش تمہاری کبھی نہیں ہوگی۔ یہ سنتے ہی زحاک غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے آگ نکلنے لگی اور اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر ایک انتہائی بھیانک اور صدیوں پرانا کالا منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کے منتر پڑھتے ہی آسمان کا رنگ خون کی طرح لال ہو گیا، تیز اور زہریلی ہوائیں چلنے لگی۔ زحاک نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا کالا عصا زور سے زمین پر مارا اور ایک خوفناک دھماکے کے ساتھ ایک دھوئیں کی لہر پورے محل اور ملک میں پھیل گئی۔ یہ کوئی عام دھواں نہیں تھا، یہ موت کے پتھر کا جادو تھا۔ جیسے ہی یہ دھواں کسی چلتا پھرتا انسان، جانور یا درخت کو چھوتا، وہ اسی وقت سخت ٹھنڈے اور بے جان پتھر میں تبدیل ہو جاتا۔ محل کے دربار میں کھڑے وزیر، پہرے دار اور خود بادشاہ شہزمان سب کے سب پتھر کے مجسموں میں بدل گئے۔ بادشاہ کے چہرے پر ابھی بھی دکھ اور غصے کے تاثر تھے، لیکن اس کا جسم پتھر بن چکا تھا۔ باغ میں اڑتے ہوئے پرندے ہوا میں ہی پتھر بن کر زمین پر گر پڑے۔ دریا کا پانی جہاں تھا وہیں رک کر شیشے کی طرح پتھر بن گیا۔ پورا عظیم و شان وادی نیلوفر چند ہی لمحوں میں ایک خاموش، مردہ اور بھیانک پتھر کے محل اور پتھر کی دنیا میں تبدیل ہو گیا۔ لیکن زحاک نے شہزادی زرلش کے لیے ایک الگ عذاب چن رکھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر زرلش بھی پتھر بن گئی تو اس کی خوبصورتی ہمیشہ کے لیے بے جان ہو جائے گی۔ جب جادو کا دھواں شہزادی کے کمرے کی طرف بڑھا تو زحاک وہاں اچانک نمودار ہوا۔ زرلش اپنے باپ کی حالت دیکھ کر روتے ہوئے زمین پر گری ہوئی تھی۔ زحاک نے اس کے قریب آ کر ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں نے کہا تھا کہ تم میری ہو کر رہو گی۔ اب تم پتھر نہیں بنو گی، بلکہ تم اس پتھر کے محل میں ہمیشہ کے لیے سو جاؤ گی۔ تمہارا جسم ہمیشہ ایسا ہی خوبصورت جوان رہے گا، تمہاری سانسیں چلتی رہیں گی، لیکن تمہاری آنکھیں کبھی نہیں کھلیں گی۔ تم صدیوں تک اس قید میں رہو گی، یہاں تک کہ کوئی ایسا شخص آئے جو اس موت کے جنگل کو پار کر کے تم تک پہنچے اور اس کا دل بالکل بے غرض ہو۔ اور مجھے معلوم ہے کہ دنیا میں ایسا کوئی انسان نہیں بچا۔ زحاک نے اپنا کالا ہاتھ شہزادی کی آنکھوں پر رکھا اور زرلش کی آنکھیں بھاری ہونے لگیں۔ اس کا رونا بند
بند ہو گیا اور وہ اپنے پھولوں والے بستر پر ہمیشہ کے لیے ایک گہری جادوئی نیند میں سو گئی۔ ضحاک وہاں سے قہقہے لگاتا ہوا چلا گیا اور اپنے پیچھے ایک ایسی تباہ شدہ دنیا چھوڑ گیا جہاں صرف خاموشی اور پتھر کی بے بسی تھی۔ صدیاں گزر گئیں، پتھر کے محل اور سوتی ہوئی شہزادی کی کہانی دنیا بھر میں ایک افسانہ بن گئی۔ لوگوں نے اس ملک کا راستہ بھلا دیا۔ جو لوگ اس کہانی کو سچ مان کر وہاں خزانے یا شہزادی کی تلاش میں جاتے وہ کبھی واپس نہیں آتے۔ ضحاک نے اس پتھر کے ملک کے ارد گرد ایک خوفناک جنگل بنا دیا تھا جہاں اس کے جادوئی درندے پہرا دیتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ لوگ اس داستان کو صرف بچوں کو سنانے والی کہانی سمجھنے لگے، لیکن اسی دنیا میں بہت دور ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام زارون تھا۔ زارون نہ تو کوئی شہزادہ تھا اور نہ ہی کوئی عظیم جوجھا۔ وہ ایک عام سا غریب لیکن انتہائی نیک اور بہادر لڑکا تھا۔ بچپن میں ہی ایک وبا میں اس کے ماں باپ اس دنیا سے چل بسے تھے۔ زارون نے ساری عمر یتیمی اور دکھ میں گزاری تھی، اسی لیے وہ ہر کسی کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتا تھا۔ اس نے بچپن سے ہی پتھر کے محل اور سوتی ہوئی شہزادی کی کہانی سن رکھی تھی۔ جب بھی وہ یہ داستان سنتا تو اس کے دل میں عجیب سی بے چینی ہوتی۔ اسے محل کے خزانوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، بلکہ اسے اس معصوم لڑکی پر رونا آتا تھا جو صدیوں سے اکیلے ایک پتھر کے بستر پر سو رہی تھی اور جس کے ماں باپ اس کی آنکھوں کے سامنے پتھر بن گئے تھے۔ ایک دن زارون نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس کہانی کا سچ ڈھونڈنے نکلے گا۔ گاؤں والوں نے اسے پاگل کہا اور روکا کہ موت کے منہ میں مت جاؤ، لیکن زارون کا ارادہ چٹان کی طرح مضبوط تھا۔ اس نے اپنی پرانی تلوار اٹھائی، تھوڑا سا کھانا باندھا اور اپنا لمبا سفر شروع کر دیا۔ مہینوں تک وہ پہاڑوں، صحراؤں اور دریاؤں کو پار کرتا رہا۔ اس کے پاؤں زخمی ہو گئے، کپڑے پھٹ گئے، لیکن اس کے دل میں اس انجان سوتی ہوئی شہزادی کو آزاد کرانے کی آگ جلتی رہی۔ آخرکار ایک صبح دھوپ نکلنے سے پہلے وہ ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں آسمان کا رنگ اچانک بدل کر سرمئی ہو گیا۔ ہوا میں ایک عجیب سی ٹھنڈک اور موت جیسی خاموشی تھی۔ اس کے سامنے درختوں کا ایک گھنگھور جنگل تھا، لیکن یہ درخت لکڑی کے نہیں بلکہ کالے پتھر کے تھے۔ ان درختوں کے پتے بھی پتھر کے تھے جو بالکل نہیں ہل رہے تھے۔ زمین پر گھاس کی جگہ پتھر کی نکیلی ٹہنیاں اگی ہوئی تھیں۔ زارون سمجھ گیا کہ وہ وادی نیلوفر کی سرحد پر پہنچ چکا ہے۔ اس نے خدا کا نام لیا اور اس موت کے جنگل میں قدم رکھ دیا۔ جنگل کے اندر کا ماحول اتنا خوفناک تھا کہ کسی عام انسان کا دل وہیں پھٹ جاتا۔ راستے میں زارون نے دیکھا کہ بہت سے جوان اور طاقتور جنگجو پتھر کے مجسموں میں تبدیل ہوئے کھڑے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو لالچ میں یہاں آئے تھے اور ضحاک کے جادو کا شکار ہو گئے۔ اچانک زارون کو اپنے پیچھے قدموں کی بھاری آہٹ سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو پتھر کے درختوں کے پیچھے سے 3 عظیم الجثہ بھیڑیے نکل کر اس کے سامنے آ گئے۔ یہ بھیڑیے گوشت اور پوست کے نہیں تھے بلکہ سخت کالے پتھر سے بنے ہوئے تھے، لیکن ضحاک کے جادو کی وجہ سے زندہ تھے۔ ان کی آنکھوں میں لال آگ جل رہی تھی اور ان کے پتھر کے دانت تلوار کی طرح تیز تھے۔ پتھر کے بھیڑیوں نے ایک ساتھ خوفناک دہاڑ ماری اور زارون پر حملہ کر دیا۔ زارون نے تیزی سے اپنی تلوار نکالی اور ان کا مقابلہ شروع کیا۔ جب اس کی تلوار بھیڑیے کے جسم پر لگتی تو چنگاریاں نکلتی، لیکن ان کا پتھر کا جسم نہیں کٹتا۔ زارون سمجھ گیا کہ انہیں طاقت سے نہیں ہرایا جا سکتا۔ ایک بھیڑیے نے اپنے پنجے سے زارون کے کندھے پر وار کیا اور زارون کا خون بہنے لگا۔ درد کی شدت سے وہ زمین پر گر پڑا۔ بھیڑیے اسے نوچنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن اچانک زارون کو اپنی ماں کی آخری نصیحت یاد آئی کہ بیٹے، اندھیرے اور جادو کی سب سے بڑی دشمن سچی روشنی ہوتی ہے اور سچی روشنی انسان کی عاجزی میں ہوتی ہے۔ زارون نے اپنی تلوار زمین پر پھینک دی اور اپنی آنکھوں میں آسمان کی طرف دیکھ کر اس سوتی ہوئی شہزادی کے غم کو محسوس کیا جس کے لیے وہ یہاں آیا تھا۔ اس نے اپنی سفید چادر اتاری اور پوری ہمت سے بھیڑیوں کی آنکھوں میں جلنے والی شیطانی آگ پر ڈال دی۔ جادو آگ میں تھا۔ بھیڑیے جیسے ہی اندھے ہوئے ان کا جادو ٹوٹنے لگا اور وہ واپس بے جان پتھر بن کر زمین پر ٹھیر ہو گئے۔ زارون زخمی تھا، اس کا کندھا درد سے پھٹ رہا تھا اور خون نکل رہا تھا، لیکن اس نے سفر نہیں روکا۔ اپنا زخم باندھ کر وہ آگے چلتا رہا۔ آخرکار جنگل ختم ہوا اور اس کے سامنے ایک عظیم و شان لیکن انتہائی اداس کر دینے والا منظر تھا۔ وہ پتھر کا محل تھا۔ محل کی اونچی اونچی میناریں آسمان کو چھو رہی تھیں، لیکن سب کچھ خاکستری پتھر کا تھا۔ دروازے پر پہرے داروں کے پتھر کے مجسمے کھڑے تھے۔ زارون ان کے درمیان سے ہوتا ہوا محل کے دربار میں داخل ہوا۔ وہاں اس نے بادشاہ شاہزماں اور وزیروں کو پتھر کی شکل میں قید دیکھا۔ ہر چہرے پر صدیوں پرانی بے بسی جمی ہوئی تھی۔ زارون کا دل یہ دیکھ کر ٹوٹ گیا۔ وہ محل کی اونچی سیڑھیوں پر چڑھنے لگا۔ ایک ایک سیڑھی پر اس کا خون ٹپک رہا تھا۔ آخر میں وہ محل کے سب سے اونچے اور حسین کمرے کے دروازے پر پہنچا۔ دروازہ بھاری پتھر کا تھا، لیکن زارون کے دھکا دیتے ہی وہ آہستہ سے کھل گیا۔
کمرے کے اندر کا منظر ایسا تھا کہ زارون اپنی سانسیں بھول گیا۔ کمرے کے بالکل درمیان میں ایک انتہائی خوبصورت اور چمکتے ہوئے سفید پتھر کے بستر پر شہزادی زرلش سو رہی تھی۔ صدیوں گزرنے کے باوجود اس کا حسن ویسا ہی تازہ تھا جیسے کوئی پھول ابھی کھلا ہو۔ اس کے چہرے پر ایسا نور تھا جو پورے کمرے کے اندھیرے کو دور کر رہا تھا۔ اس کے سنہری بال بستر پر بکھرے ہوئے تھے اور اس کے ہاتھ اس کے سینے پر بندھے ہوئے تھے۔ اس کی سانسیں چل رہی تھیں اور اس کا سینہ ہلکے ہلکے اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ زارون بھول گیا کہ وہ زخمی ہے، وہ بھول گیا کہ وہ کہاں ہے۔ وہ آہستہ آہستہ چل کر اس پتھر کے بستر کے قریب آیا۔ اس نے زندگی میں کبھی ایسی معصومیت اور ایسی تکلیف دہ خاموشی نہیں دیکھی تھی۔ ایک معصوم شہزادی جو کسی دوسرے کے گناہ کی سزا صدیوں سے بھگت رہی تھی۔ زارون اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن زحاق کا جادو اتنی آسانی سے ہار ماننے والا نہیں تھا۔ جیسے ہی زارون نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، کمرے کی دیواریں لرزنے لگیں۔ کمرے میں ایک خوفناک دھواں اکٹھا ہونے لگا اور اس دھوئیں نے ایک بھیانک شیطانی شکل اختیار کر لی۔ یہ زحاق کی باقی بچی ہوئی کالی روح تھی جو اس کمرے کا پہرا دے رہی تھی۔ اے عام سے کیڑے، تیری ہمت کیسی ہوئی میرے شکار تک پہنچنے کی؟ زحاق کی روح چیخی، یہ شہزادی ہمیشہ میری قید میں رہے گی اور تو اب اس کمرے کی پتھر کی مٹی بنے گا۔ زحاق نے دھوئیں کا ایک زہریلا تیر بنایا اور سیدھا زارون کے سینے کی طرف پھینکا۔ زارون کے پاس تلوار نہیں تھی اور نہ ہی اس میں طاقت بچی تھی، لیکن وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ تیر شہزادی کو نقصان پہنچائے۔ زارون نے بنا ایک پل سوچے شہزادی کے بستر کے آگے خود کو کھڑا کر دیا۔ زہریلا تیر زارون کے سینے میں آ کر لگا اور آر پار ہو گیا، اور وہاں ایک معجزہ ہو گیا۔ زحاق کی صدیوں پرانی زارون کے منہ سے موت کی چیخ نکل گئی۔ اس کا جسم بری طرح کانپنے لگا اور وہ شہزادی کے قریب ہی پتھر کے فرش پر گر پڑا۔ اس کی سانسیں ٹوٹنے لگیں اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ زحاق کی روح قہقہے لگانے لگی، دیکھ لی اپنی اوقات، جادو کو کوئی عام انسان نہیں توڑ سکتا۔ زارون موت کے دروازے پر تھا، اس کی زندگی کے آخری لمحات تھے، لیکن گرتے وقت اس کا چہرہ شہزادی کے ہاتھ کے بالکل قریب تھا۔ زارون کو اپنی موت کا کوئی دکھ نہیں تھا، لیکن اسے اس بات کا شدید دکھ تھا کہ وہ اس معصوم اور حسین لڑکی کو اس قید سے آزاد نہیں کرا سکا۔ اس کی آنکھوں سے اپنے لیے نہیں بلکہ اس سوتی ہوئی شہزادی کے درد کے لیے ایک آنسو نکلا۔ یہ آنسو دنیا کا سب سے پاک، بے غرض اور سچی محبت سے بھرا آنسو تھا۔ زارون کا وہ آخری آنسو اس کی آنکھ سے ٹوٹ کر سیدھا شہزادی زرلش کے نرم اور گرم ہاتھ پر جا گرا۔ یہ پیش گوئی سچ ثابت ہو گئی تھی کہ جادو صرف اس وقت ٹوٹے گا جب کوئی بنا کسی غرض، لالچ یا ہوس کے اپنا سب کچھ قربان کر کے اس شہزادی پر سچا آنسو بہائے گا۔ جیسے ہی زارون کا آنسو شہزادی کے ہاتھ پر گرا، اس آنسو میں سے ایسی تیز، سنہری اور چوندھیا دینے والی روشنی نکلی جیسے ہزاروں سورج ایک ساتھ طلوع ہو گئے ہوں۔ یہ سچی محبت اور قربانی کا نور تھا۔ روشنی پورے کمرے میں کسی طوفان کی طرح پھیل گئی۔ زحاق کی شیطانی روح اس پاک روشنی کو برداشت نہ کر سکی اور بھیانک چیخیں مارتی ہوئی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جل کر راکھ ہو گئی۔ لیکن معجزہ یہی نہیں رکا، وہ سنہری روشنی کمرے سے نکل کر پورے محل میں پھیل گئی۔ جن جن پتھروں پر وہ روشنی پڑتی ان کا کالا اور سرمئی رنگ ختم ہو جاتا۔ پتھر پگھلنے لگے۔ محل کی پتھر کی دیواریں دوبارہ عظیم سنگ مرمر اور سونے میں تبدیل ہو گئی۔ محل کے دربار میں پتھر بنے ہوئے وزیر، پہرے دار اور بادشاہ شاہ زمان کے جسم میں اچانک خون دوڑنے لگا۔ بادشاہ شاہ زمان نے صدیوں بعد اپنی پلکیں جھپکائیں اور ایک لمبا سانس لیا، جیسے وہ کوئی لمبی نیند سے اٹھے ہوں۔ انہیں ایسا لگا جیسے زحاق ابھی ابھی گیا ہے۔ باغ میں پتھر بنے درخت اچانک ہرے بھرے ہو گئے، ان پر نئے پھول کھل اٹھے اور پرندے ہوا میں دوبارہ اڑنے اور گانے لگے۔ وادی نیلوفر کا موت کا سایہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ چکا تھا۔ دریا کا رکا ہوا پانی ایک بار پھر مسرور ہو کر بہنے لگا اور جنگل کے سبھی کالے درخت ختم ہو گئے۔ لیکن اس حسین اور اونچے کمرے میں شہزادی زرلش کے جسم میں ایک عجیب سی تھر تھراہٹ ہوئی۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ اس نے صدیوں بعد آہستہ سے اپنی نیلی، گہری اور معصوم آنکھیں کھولیں۔ کمرے میں نور ہی نور تھا۔ زرلش نے گھبرا کر اٹھنا چاہا تو اس کی نظر اپنے پاس فرش پر خون میں لت پت، بے سدھ پڑے ایک حسین لیکن زخمی لڑکے پر پڑی۔ یہ زارون تھا جس کا سینہ تیر سے چھلنی تھا اور وہ موت کی آغوش میں جا چکا تھا۔ زرلش کا دل یہ منظر دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ اس نے کبھی دنیا میں کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھا تھا اور یہاں ایک انجان شخص اس کے بستر کے پاس اسے بچاتے ہوئے اپنی جان قربان
तंग कर चुका था। शहजादी दौड़कर ज़ारून के करीब आई। उसने अपना हसीन और नरम हाथ ज़ारून के जख्म पर रखा। कौन हो तुम, और तुमने मेरे लिए अपनी जान क्यों दे दी? ज़रलिश जोर जोर से रोने लगी। उसकी आंखों से टपकने वाले आंसू ज़ारून के जख्मी सीने पर गिरने लगे। वादिये नीलोफार के शाही खून में एक अपना ही पाक जादू था, और जब वो जादू एक सच्ची मोहब्बत करने वाले की जान बचाने के लिए इस्तेमाल हुआ तो खुदा ने भी रहम कर दिया। शहजादी के आंसुओं ने ज़ारून के सीने का वो जानलेवा जख्म पल भर में भर दिया। जहर का असर हमेशा के लिए खत्म हो गया। ज़ारून ने एक लंबी हिचकी ली और अचानक उसकी सांसें वापस आ गईं। उसने धुंधली आंखों से देखा तो उसके सामने वही आंखों का नूर, वही हसीन शहजादी सोती हुई हालत से निकलकर जिंदा जागती हुई और मुस्कुराती हुई बैठी थी। ज़ारून को लगा कि शायद वो जन्नत में आ गया है। क्या मैं मर चुका हूँ? ज़ारून ने कमजोर आवाज में पूछा। ज़रलिश ने हल्के से उसके आंसू पोंछे और इंतहाई प्यार से बोली, नहीं, तुमने तो एक सदियों से मरी हुई दुनिया को जिंदा किया है। तुमने मौत को हरा दिया है। महल के नीचे से आवाजें आने लगी। बादशाह शाहजमान और उनके पहरेदार दौड़ते हुए कमरे में आए। जब बादशाह ने अपनी लाडली बेटी को जिंदा और सही सलामत देखा तो वो रो पड़े और उन्होंने भागकर ज़रलिश को अपने सीने से लगा लिया। ज़रलिश ने अपने बाप को सारी दास्तान सुनाई और बताया कि किस तरह इस गरीब लेकिन अजीम लड़के ने अपनी जान कुर्बान करके पूरे मुल्क और शहजादी पर से वो खौफनाक जादू तोड़ा है। बादशाह शाहजमान ने आगे बढ़कर ज़ारून के माथे को चूमा और उसे अपने बराबर तख्त पर बिठाया। ऐ नौजवान, तुमने मेरी दुनिया मुझे वापस लौटाई है। तुमने ज़हाक के सदियों के जुल्म को खत्म किया है। मांग, आज इस बादशाह से क्या मांगता है? मैं अपना सारा खजाना और अपनी पूरी सल्तनत तेरे कदमों में रखने को तैयार हूँ। ज़ारून ने आजिज़ी से सर झुका लिया और कहा, ए बादशाह, मैं एक गरीब यतीम लड़का हूँ जिसका इस दुनिया में कोई नहीं था। मैंने ये सब किसी लालच या खजाने के लिए नहीं किया था। मैंने तो बस इस मासूम शहजादी की सदियों की तकलीफ और बेबसी को खत्म करना चाहा था। मुझे किसी खजाने की तलब नहीं। मुझे इजाजत दे ताकि मैं वापस अपनी आम सी जिंदगी में चला जाऊँ। ये अल्फाज सुनकर दरबार में खड़े सभी लोग हैरान रह गए, लेकिन शहजादी ज़रलिश, जिसका दिल ज़ारून की इस सच्ची आजिज़ी और बेगर्ज मोहब्बत पर पहले ही फिदा हो चुका था, उसने आगे बढ़कर अपने बाप का हाथ पकड़ा। अब्बा जान, जो इंसान इतना पाक और सच्चा हो कि मौत के आगे भी उसके दिल में कोई लालच ना हो, उससे बेहतर सल्तनत का वारिस और मेरी जिंदगी का हमसफर कोई और नहीं हो सकता। बादशाह शाहजमान ने मुस्कुराकर अपनी बेटी की बात मानी और पूरे मुल्क में ऐलान करवा दिया। वादिये नीलूफर, जो सदियों से मौत और पत्थर की खामोशी में डूबा हुआ था, वहाँ अब जश्न की शहनाइयाँ गूंजने लगी थीं। पहाड़ों से लेकर जंगल तक हर जगह दिए जलाए गए और खुशियाँ मनाई गईं। ज़ारून, जो एक गरीब गांव का लड़का था, उसे सोने और हीरों के ताज पहनाए गए। उसकी शादी दुनिया की सबसे हसीन और पाक शहजादी ज़रलिश से इंतहाई धूमधाम से की गई। जिन पत्थर के मीनारों में कभी मौत का सन्नाटा होता था, वहाँ अब इश्क और वफा के नगमे गुनगुनाए जाने लगे। ज़ारून और ज़रलिश ने अपनी पूरी जिंदगी इंसाफ और मोहब्बत से उस मुल्क पर हुकूमत की। उन्होंने अपनी आवाम को सिखाया कि चाहे दुनिया का काला जादू और जुल्म कितना ही अजीम और ताकतवर क्यों न नजर आए, वो सच्ची कुर्बानी और पाक दिल से निकले हुए एक बेगर्ज आंसू के सामने हमेशा राख बन जाता है। और इस तरह उनकी ये अजीम और जादुई कहानी आने वाली सदियों तक लोगों के दिलों को गर्माहट और उम्मीद देती रही।